ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا میزبان مختار احمد بٹ، TNN ٹی وی نیٹ ورک پر۔ آج کل پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب اقوام متحدہ کا ایک بہت بڑا اچھا اور کامیاب دورہ کر کے وطن پاکستان پہنچ چکے ہیں، اور واپسی پر اسلام آباد ایئرپورٹ پر ان کا فقید المثال استقبال ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایئرپورٹ کا فاصلہ اور شہر سے کافی دور ہے، اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا پہنچنا ایک اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے واقعی ان کو جو ہے کامیابی پر مبارکباد دینے کے لیے وہاں موجود تھے۔ کوشش تو یہی ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ جو عوام کے جو مسائل ہیں جن کے لیے وہ پاور کے اندر آئے تھے ان کو وہ حل کرتے، لیکن بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ مشکلات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ سیٹل نہیں ہو پاتے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تاجر برادری یقیناً پریشان ہے، اور کراچی جو ہے وہ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے ملک کا، اور کراچی سارے ملک کو کھلاتا ہے، لیکن یہاں پر جو تاجر برادری ہے بظاہر وہ خوش نہیں ہے، اور یہ ایک بڑی اچھی خوش آئند بات تھی کہ انہوں نے ویلکم کیا، اور جو سرکردہ تاجر تھے انہوں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا۔ کا مقصد یہ تھا کہ جو نئی حکومت جب اگر بنتی ہے پی ٹی آئی کی تو ان کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، لیکن ابھی تک اس طرح کے جو نتائج آنے چاہیے تھے وہ ابھی برآمد نہیں ہو رہے۔ مہنگائی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی چلی جا رہی ہے، عوام بڑے پریشان ہیں۔ اگر آپ اخبارات کو اٹھا لیں، ٹی وی چینلز کو دیکھ لیں، صرف یہی رونا ہوتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ اس کا کوئی سد باب جو ہے ابھی تک نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ FBR کے جو نئے چیئرمین ہیں شبر زیدی صاحب، انہوں نے بھی کافی ٹیکس اکٹھا کرنے کے لیے نئے قوانین بنا رہے ہیں، پوسٹنگ ٹرانسفر کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ٹیکس بیس تھوڑی بہت یقیناً بڑی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی، لیکن جو چھوٹا تاجر ہے وہ ابھی بھی اکانومی کو ڈاکومنٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کریں۔ لیکن اب انہوں نے ایک جو اچھا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے بڑے جو ادارے ہیں، ہوٹلز ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، بڑی جو جگہ ہیں جہاں ٹرانزیکشن ہوتی ہیں، پیسے کا لین دین ہے، وہاں پہ کیش رجسٹر رکھیں گے، ڈائریکٹ لنک ہوگا ان کا FBR کے ساتھ۔ اب دیکھنا ہے کہ یہ کہاں تک کامیابی ہوتی ہے۔ اس میں عوام کو بہت ضروری ہے کہ وہ اس کا ساتھ دیں، وہ اس طرح سے کہ وہ اپنی رسیٹ ضرور مانگیں جب پیمنٹ کرتے ہیں، اور دیکھیں کہ اس میں سیل ٹیکس شامل ہے کہ نہیں۔ تو اس میں عوام کا بھی بڑا ایک رول ہے، ان کو بھی پلے کرنا پڑے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑی تیاری پکڑ رہے ہیں اور وہ دھرنا دینا چاہ رہے ہیں، لیکن اب دیکھنے میں یہ آنا ہے کہ پیپل پارٹی اور PMLN جو ہے وہ ابھی تک ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وعدے کیے جا رہے ہیں، لیکن جس طرح سے کہ وہ ایک شامل ہونے کا اناؤنسمنٹ ہے وہ ابھی نہیں آیا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جوائن نہ کرے۔ کراچی میں آپ نے دیکھا ہوگا بڑا نظام سارا درم برم ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، کچرا جو ہے ابھی تک اس کی جو
صفائی کی مہم ہے وہ بھی اس میں بھی کوئی کسی قسم کی کامیابی نہیں ہوئی. حکومت اور اپوزیشن کی محاذرائی مسلسل جاری ہے اور یہ ہیں وہ مسائل جن سے کہ اس وقت پاکستان گھرا ہوا ہے. آج ہم نے دعوت دی ہے جناب بہت بڑے انٹرپرینر ہیں, بزنس مین ہیں, سیاست دان ہیں, فلینتھراپسٹ ہیں, ایک اپنا ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں اور غریبوں کے لیے جہاں پہ مفت علاج ہوگا, اور اس کے علاوہ بہت بڑے بلڈر ہیں, آباد کے سابق چیئرمین بھی ہیں اور فارمر وائس پریزیڈنٹ FPCCI کے, اور اب وہ کھڑے ہو رہے ہیں سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے کے لیے, کیونکہ یقیناً ان کا گروپ جیتے گا اور یہ بھی بڑے مارجن سے کامیاب ہو گئے کیونکہ یہ ڈیلیورر ہیں, یہ مطلب محنتی ہیں شروع سے, میں ان کو پرانا جانتا ہوں. تو ویلکم جناب حنیف گور صاحب, بڑی مشکل سے آپ سے ہمیں ٹائم ملا ہے اور آپ کافی مصروف ہیں. ایک تو آپ کی اپنی ایکٹیویٹیز ہیں, دوسرا الیکشن بھی ہے, اس کے لیے بھی بڑا کام کرنا پڑتا ہے. تو 4-5 دفعہ آپ سے ٹائم لیا لیکن کسی وجہ سے نہیں ہو سکا. آج بھی بڑی مشکل سے ہم نے آپ کو پکڑا ہے, تو اس کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمیں دیا. جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا, تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے ملک کے حالات کا. تو سب سے پہلے کہ کیونکہ آپ نے بھی PTI میں شمولیت کی ہوئی ہے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا آپ کو کہ وزیر اعظم صاحب جو ایک کامیاب دورہ کر آئے ہیں کشمیر کے حوالے سے, ساری دنیا میں ان کا طوطی بول رہا ہے, اور جس طرح سے ابھی مغرب جو ہے وہ پاکستان کے ویو پوائنٹ کو سمجھا ہے, یہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. اور اس سے پہلے 72 سال کی تاریخ میں اس طرح کی کارکردگی کسی بھی وزیر اعظم نے نہیں دکھائی. اور سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ انہوں نے کوئی پرچہ استعمال نہیں کیا, کوئی ریٹن ٹیکسٹ کو نہیں دیکھا, بلکہ وہ اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسٹمپور اپنے, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دل کی آواز دے رہے تھے اور وہ پورے قوم کی آواز تھی جو کہ انہوں نے وہاں پہ اپنی تقریر میں تمام جو ایشوز تھے ان کو دیا. تو پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ ان کے دورے کو کیسے دیکھتے ہیں, اور دوسرا یہ جو کچھ اپوزیشن کے لیڈر ہیں, خاص طور پر بلاول بھٹو زرداری کے جی مایوس کن دورہ تھا, تو یہ مطلب کیا وجہ ہے کہ یہ انہوں نے کلرڈ چشمے پہنے ہوئے ہیں, ان کو نظر نہیں آتا کہ ساری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے, اور یہ اپنے ملک کے جو ہمارے لیڈر ہیں, لڑائی جھگڑا اپنی جگہ, لیکن جو کوئی کام اچھا کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب میں آپ کی ٹیم کو ویلکم کرتا ہوں, اور میں سب سے پہلے آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ واقعی کہ 2-4-5 دفعہ آپ کے ساتھ ہمارا ٹائم سیٹ ہوا, اور لیکن ہم آپس کے اندر کوئی انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ نہیں ہو سکی. لیکن میں آج آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ میرے آفس آپ تشریف لائے اور فائنلی آج ہماری گفتگو سٹارٹ ہو گئی ہے. جہاں تک آپ نے عمران خان صاحب کے دورے کی بات کی, میں آپ ہی کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں پورے پاکستان کے اندر نہ صرف عمران خان صاحب کا جو امیج ہے وہ بلند ہوا, کیونکہ ساری دنیا میں پوری, میں تو پاکستان کے بات, کیونکہ سب سے پہلے پاکستان میں ہوگا تو پھر ہم سیکنڈ دنیا میں جائیں گے. یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سارے جو صدور تھے یا وزرائے اعظم تھے, وہ سب کے سب اس تاریخی خطاب کا انتظار کر رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ جس خوبصورتی سے, جس انداز سے پرائم منسٹر عمران خان نے یونائٹڈ نیشن کے اندر خطاب کیا, اور کیونکہ وہ خطاب انٹرنیشنل لینگویج انگریزی کے اندر تھا, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا جو اسٹائل تھا بیان کرنے کا, وہ اسی وقت وہ تمام کے تمام جو صدور اور وزرائے اعظم بیٹھے تھے ان کو اسی وقت وہ بات سمجھ آ رہی تھی, کیونکہ انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. کیونکہ جب انٹرپریٹیشن ہوتی ہے تو ان کو پھر لوگوں کو بعد میں سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم تمام پاکستانیوں کا فخر سے سر بلند ہو گیا, کشمیریوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا, اور جو مودی جو مظالم کر رہا ہے, کیونکہ جو
یوز ٹو ہے وہ گجرات کے مظالم کا، اسی طرح سے وہ اب کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ مظالم کر رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ جو 80 لاکھ کشمیری ہیں، اگر ان مسلمانوں کی جگہ خدا نہ خواستہ اگر یہودی ہوتے، اگر 8000 یہودی بھی ہوتے تو دنیا کی چیخیں نکل چکی ہوتی۔ بالکل صحیح کہا۔ تو دنیا کو جگایا بیسکلی انہوں نے، کہ آپ دیکھیں کہ جب آپ یہاں پر یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی میں آ کے بیٹھتے ہیں تو آپ حق اور انصاف کی بات کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پر آپ ایک پارٹی بننے کے لیے نہیں آتے، یہاں پر آپ نے اپنے طور پر ایک گروپ بنایا ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جا کر، امریکہ جیسے ملک میں جا کر، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس قسم کی بات کرنا، وہ کسی نڈر وزیر اعظم ہی کا کام تھا، اور وہ عمران خان تھے۔ 193 ملکوں کے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے، اور میرا خیال ہے کہ سب کا ضمیر جوڑا ہے انہوں نے کہ آپ لوگ یہاں آتے کس لیے ہیں۔ اگر آپ نے حق و انصاف کی جو آپ نے بات کی ہے وہ نہیں کرنی تو پھر یہ ادارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بالکل جناب، میں اسی بات کو میں ایگری کرتا ہوں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو کچھ تھوڑا پاکستان میں معیشت کے حوالے سے، جو پاکستان میں جو لوگوں کو جو پریشانیاں لاحق تھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 1 سال جب سے پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی نے راتوں رات 70 سال کا گند ختم کرنے کے لیے ڈنڈا اٹھا لیا۔ وہ جو 70 سال کا گند تھا، دیکھیں کہ وہ راتوں رات ختم نہیں ہو سکتا تھا، اس وجہ سے بیوروکریسی نے کام کرنا چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے جو ہمارے یہاں پر ٹیکس کا نظام تھا، ہمارے یہاں پر اتنی آسانی سے لوگ ٹیکس دینا نہیں چاہتے، اس کی وجہ کیا؟ آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی طرف سے جو سہولتیں ملنی چاہیے، وہ کسی بزنس مین کو، وہ ایک عام شہری کو وہ سہولتیں نہیں میسر ہوتی۔ اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکس کیوں دیں گورنمنٹ کو، کہ جس گورنمنٹ پر ہمارا ٹرسٹ نہیں ہے۔ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمارا کراچی شہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس پورٹس ہیں، ہمارے پاس پورٹ قاسم ہے، ہمارے پاس سی پورٹ ہے، ہمارے پاس ایسٹ واف، ویسٹ واف، سارے، تو ہم 70% جنریشن یہاں سے کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن کی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے کراچی کے اندر ہی آپ کسی سڑک سے گزر جائیں، آپ کو کوئی سڑک جو ہے تو ثابت نہیں ملتی، تمام سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ملتی ہیں۔ تو وہی سارے لوگ، وہی کاروباری لوگ، وہی عوام ان سڑکوں سے اور اس ماحول سے جب گزرتے ہیں تو ان کا دل نہیں کرتا کہ وہ ٹیکسز دیں گورنمنٹ کو۔ جب مالی کے گھر سے اربوں روپیہ برآمد ہوگا تو پھر سڑکیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ آپ کمال بات کرتے ہیں۔ میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ یہی تو کیا اس حکومت نے آ کر، کہ ان مالیوں کو، ان افسروں کو، ان سیاستدانوں کو، ان لٹیروں کو، سب کراس دی بورڈ، آپ یہ دیکھیں کراس دی بورڈ انہوں نے احتساب شروع کیا۔ اس میں ایک چیز جو دیکھنے کی، اس میں خیر ٹھیک ہے حکومت ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، لیکن 2 سلوگن دیے تھے پی ٹی آئی نے، ایک تو یہ تھا کہ کرپشن کا خاتمہ، اور دوسرا غریب آدمی کی حالت بہتر کرنے کا۔ جہاں تک کرپشن کا سوال ہے، وہ نیب جو ہے وہ بڑے بڑے مگرمچھوں پہ ہاتھ ڈال رہی ہے، اور اس سے کافی آپ کو پتہ ہے لوگوں کو تکلیف ہے۔ اصل مین تکلیف ہی یہی ہے کہ بھئی ان کو کیوں پکڑا جا رہا ہے، کیونکہ ماضی میں کسی حکومت نے نہیں کیا تھا، نیب والے بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے تھے، لیکن یہ جو موجودہ چیئرمین ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ ابو دی بورڈ جو ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرے گا۔ تو وہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، کام چل رہا ہے، اور انہوں نے فگر بھی آئی تھی کچھ عرصہ پہلے کہ انہوں نے 71 ارب روپیہ 4-5 مہینے میں جو ہے وصول کیا ہے جو کرپشن کا ہے۔ ویسے تو 350 ارب روپے کے قریب بنتا ہے، لیکن جو انہوں نے کہا تھا غریبوں کی حالت بہتر کریں گے، تو نیمگو صاحب آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ ان کی حالت پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے اور وہ سخت پریشان ہیں۔ اس کے حوالے سے گورنمنٹ نظر ہی نہیں آتا کہ کوئی ایسا سٹیپ لے رہی ہو جس سے ان کو ریلیف مل سکے۔ آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ جو کر رہی ہے، گورنمنٹ جو ریگولیٹرز ہیں ان اداروں کو مضبوط کر رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے کیوں خوشحالی تھی؟ پہلے خوشحالی اس وجہ سے تھی کہ آپ نے انٹرنیشنلی قرضے لیے،
आधे आपने शो कर दिए काम के लिए और आधे आपने जेब में रख लिए, और जो आपका मुल्क है वो दिन ब दिन मकरूज होता जा रहा था। इदारों से जो करप्शन का पैसा था, वो जो करप्शन का पैसा था वो मार्केट में आता था, रियल एस्टेट के अंदर जाता था, प्लॉट्स के अंदर जाता था। ट्रांजैक्शन जो है, अगर 1 करोड़ का प्लॉट है, उसका जो ट्रांसफ़र होता था वो 10 लाख का होता था। 12 लाख का होता था। अब आप ये देखें कि जब 90 लाख रुपए आपके वो आएंगे उस करप्शन के पैसे डंप करने के लिए, ब्यूरोक्रेसी को जब एक जगह मिलेगी तो वो वहाँ पर डंप करते थे। उस करप्शन के पैसे से कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं, उनकी जो बेगमात हैं, वो जाकर सौदा सर्फ लिया करती थी। तमाम चीज़ें जो है तो आपकी ब्रांडेड और आपकी उनमें सब नज़र आ रही होती थी। नजर आता तो वो क्या होता था कि वो करप्शन का जो पैसा था रोटेट हो रहा हुआ करता था। अब इस हुकूमत का फेलियर मैं तो समझता हूँ कि ये है कि इन्होंने आकर फौरी तौर पे उन तमाम चीज़ों के ऊपर पाबंदियाँ शुरू कर दी, फौरी तौर पर उन ब्यूरोक्रेट्स को पकड़ना शुरू कर दिया, उन्हीं मिनिस्टर्स को पकड़ना शुरू कर दिया। कई लोग यहाँ रहे और कई लोग ये मुल्क छोड़कर जा चुके। बड़े बड़े नाम हैं, आपके इल्म में होगा कि मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। हम जा चुके हैं। तो अब ये देखें कि एक तरीका तो ये इनके लिए भी बड़ा आसान था कि ये भी आते, 5 साल राज़ी खुशी गुजारते, लोगों दुनिया से उधार पैसे लेते, और जैसे निज़ाम चल रहा था वैसे चलते रहते। बट साहब बात यह है कि आपने और हमने तो ज़िंदगियाँ गुजार दी इस सिस्टम को समझते हुए कि हमने इस सिस्टम में रहना कैसे है। हमने इस सिस्टम में जब तक हम रिश्वत बांटने के आदी नहीं होंगे, हमारे कोई काम नहीं होंगे। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि रिश्वत बांटने के जब तक आदी ना होंगे। आज भी आप किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी दफ्तर में, मैं मतलब कोई एक ख़ास पर्टिकुलर ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी फ़ाइल उस वक्त तक मूव नहीं करती जब तक कि आप पैसा ना लगाएं। ये क्या सिस्टम है? मतलब इसको आप कैसे ख़त्म करेंगे? इसका हम जवाब लेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। So let's have break. हम किधर भटक रहे हैं? हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर एक सेकंड, मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफी अरसे से हुकूमत कर रही थी। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान।